اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور ان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جب زمین زور سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، اس دن انسان کہیں گے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ بکھرے ہوئے نکلیں گے، جو ذرہ بر بھی بلائی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بر برائی کرتا ہے وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ پیارے دوستوں، قیامت کا قائم ہونا وہ حکم الہی ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا، اور اس دن کسی جان کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی کسی کو ملامت نہ کر سکے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن تمام جہنمیوں کے سامنے شیطان کو کیسے لایا جائے گا، اور اس دن شیطان تمام جہنمیوں کے سامنے ایسا کون سا خطاب کرے گا جس خطاب کو سننے کے بعد تمام جہنمی چیخیں مار مار کر رونے لگ جائیں گے، اور اس خطاب کو سننے کے بعد ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا نافرمان جہنم میں تڑپ اٹھے گا اور زاروں کے تار رونے لگ جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ خطاب شیطان کا آخری خطاب ہوگا۔ اس خطاب میں شیطان لوگوں سے کیا کہے گا، اور اس خطاب کے بعد شیطان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، تب سے لے کر قیامت تک ایک دشمنی ایسی ہے جو قیامت تک قائم رہے گی، اور یہ دشمنی انسان اور شیطان کے درمیان کی دشمنی ہے۔ انسانوں اور شیطانوں کے درمیان یہ دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کے سب سے پہلے انسان کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے سجدہ نہ کیا۔ شیطان مردود کو اس سے پہلے رئیس الارض اور سید الملائکہ کہا جاتا تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا تخت اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے بچھایا جاتا تھا، جہاں پر یہ فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ پیارے دوستوں، جب شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی شکل کو بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان مردود کے منہ کو خنزیر کی طرح بنا دیا، اور اس کا سر اونٹ کے سر جیسا ہے، اور اس کا سینہ اونٹ کے کوہان جیسا ہے، اور اس کا چہرہ ایسے جیسے بندر کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہیں، اور اس کی داڑھی پر 7 بال ہیں، اور اس کی صورت کو سب سے بدترین صورت بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے شیطان مردود کو آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ اس طرح جب یہ ملعون زمین پر گرا تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کے خلاف نفرت اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن سے شیطان مردود اور انسانوں کے درمیان دشمنی جاری ہوگی۔ شیطان مردود اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے اور حرام کاموں کے اندر ڈال کر
ان کو جہنم کا مستحق بنا دے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے شیطان مردود کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ پیارے دوستوں، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جس کام کا آغاز ہوا اس کا اختتام بھی ہونا ہے، اور جو چیز وجود میں آئی اس کو فنا ہونا ہے۔ پیارے دوستوں، جب دنیا کا اختتام ہونے لگے گا تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر ایک خوبصورت خوشبودار ہوا چلے گی، جس ہوا کی وجہ سے تمام زمینوں پر رہنے والے مسلمانوں اور مومنین کی روحیں پرواز کر جائیں گی۔ اس وقت زمین کے اوپر کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہے گا۔ اس وقت زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ ہی باقی رہیں گے۔ اس وقت یہ تمام کافر اور مشرک لوگ اس روئی زمین پر 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس عرصے کے دوران کسی کافر یا مشرک کی اولاد پیدا نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ اس وقت روئی زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کی عمر 40 سال ہوگی اور کسی کی بھی عمر 40 سال سے کم نہ ہوگی۔ پیارے دوستوں، یہ دور وہ ہولناک دور ہوگا جس دور کے اندر کسی کو بھی قیامت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی اور کسی کے ذہن میں قیامت کا تصور تک نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوگا۔ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا تو کوئی اپنا کاروبار سنبھال رہا ہوگا۔ اسی طرح تمام لوگ اپنی اپنی زندگی کے معاملات میں مصروف ہوں گے، اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہلا سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قیامت کافروں اور مشرکوں پر قائم ہوگی۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے تمام مومنین کو اس روئے زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کی آواز شروع میں باریک اور سریلی ہوگی، جس کو ہر انسان کان لگا کر سنے گا۔ پھر یہ آواز آہستہ آہستہ تیز اور ہولناک ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو جائیں گے اور مرنے لگ جائیں گے۔ اس وقت آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا اور زمین کے اندر ایسا زبردست زلزلہ آئے گا کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑنے لگ جائیں گے۔ اس دن چاند، سورج اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس طرح قیامت قائم ہوگی اور دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب فرشتے اور خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گے دنیا کے اندر غرور اور تکبر کرنے والے، اور کہاں گے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ؟ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی موجود نہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بات کا جواب دے سکے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ آج صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی بادشاہی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سور کے بعد تمام انسان، جنات اور ملائکہ اور تمام تر مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، میدان حشر کو ملک شام کی سرزمین میں قائم کیا جائے گا، جہاں پر تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور تمام لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب میدان حشر میں تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا
اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو اس کے بعد تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود کو لانے کا حکم دے گا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا دشمن تھا۔ اس وقت شیطان مردود تمام جہنمیوں سے پوچھے گا کہ اے جہنمیوں، تم لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو تمام جہنمی کہیں گے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے کو سچا پایا۔ اس وقت تمام جہنمی لوگ جو دنیا کے اندر شیطان کے پیروکار بنے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہ تمام جہنمی لوگ شیطان مردود کو ملامت کریں گے کہ آج تمہاری وجہ سے ہم اس جہنم میں موجود ہیں اور ہم کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں سے سچا وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری نافرمانی سے بچو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم لوگوں کو واضح طور پر بتایا تھا کہ شیطان مردود کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن تم لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر میری پیروی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر آج تم لوگ مجھے ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا کہنا ماننا تم پر لازم نہیں تھا۔ میں تو صرف اس بات پر قادر تھا کہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالوں کہ تم لوگ جھوٹ بولو، زنا کرو، بے نمازی بن جاؤ اور شراب نوشی کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھو، لیکن میں اس بات پر ہرگز قادر نہیں تھا کہ میں تم لوگوں سے زبردستی گناہ کرواؤں۔ میں تو صرف تمہارے دلوں میں خیالات اور وسوسے پیدا کرتا تھا۔ تم لوگ خود ہی گناہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تم لوگ جہنم کے مستحق بنے ہو۔ اس وقت شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ آج تم لوگ مجھے قصوروار نہ ٹھہراؤ، بلکہ قصوروار تم خود ہو۔ تم لوگوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا شریک بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور میرا حکم مانا۔ پیارے دوستو، شیطان مردود جب جہنم میں جہنمیوں سے یہ خطاب کر رہا ہوگا تو اس وقت وہ بدبخت لوگ جنہوں نے ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزاری اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے گزاری، وہ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگ جائیں گے اور پچھتانے لگ جائیں گے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتائیں گے، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ وہ لوگ جو شیطان کے دھوکے میں آ کر جہنم میں چلے گئے ہوں گے، یہ لوگ شیطان کے سامنے زار و کتار روئیں گے اور شیطان سے کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں کمی کرواؤ۔ تو شیطان مردود جہنمیوں سے کہے گا کہ آج کے دن میں تم لوگوں کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تم لوگ میرے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کر سکتے ہو، اور بے شک ظالموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد شیطان مردود کو آگ کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا اور جہنم کے سب سے ہولناک درجے میں ڈال دیا جائے گا، اور شیطان مردود کو جہنم کے اندر تمام جہنمیوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح شیطان مردود اور شیطان مردود کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب میں رہیں گے۔ پیارے دوستوں، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ شیطان مردود کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نفس شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے
ہمارے تمام گناہوں کو بخش کر ہمیں اپنے حبیب کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔